بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میرے بابا امی کی شادی ہوئی تو بابا نے حق مہر کے طور پر امی کے لیے سورہ آل عمران حفظ کی، اور جب میری شادی ہو رہی تھی تو بابا نے میرے شوہر کو بھی یہی کہا کہ وہ میرے حق مہر میں قرآن کی کوئی سورت حفظ کرے۔ اس کے بعد شادی کرنے کا کہا گیا۔ مجھے اپنے حق مہر کے لیے قرآن کی کوئی سورہ کا انتخاب کرنے کے لیے کہا گیا تو میں نے سورۃ النور کا انتخاب کیا۔ مجھے لگ رہا تھا یہ سورت حفظ کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک طرف شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں تو دوسری طرف میرے شوہر سورت حفظ کر رہے تھے۔ ہر وقت ان کے ہاتھ میں قرآن ہوتا اور وہ سورت یاد کر رہے ہوتے۔ شادی سے کچھ دن پہلے میرے شوہر بابا کے پاس آئے سورت سنانے، جو انہوں نے پوری حفظ کر لی تھی۔ بابا بار بار غلطی نکالتے اور شروع سے شروع کرنے کا بولتے۔ میرے شوہر نے آہستہ آواز میں تلاوت شروع کی۔ اتنا خوبصورت منظر میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ میں اور میری امی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور میرے شوہر کی اگلی غلطی کے انتظار میں مسکرانے لگیں، جس کے بعد انہیں پھر سے شروع کرنا پڑتا۔ میرے شوہر نے ایک بار میں پوری سورہ سنا دی، ایک لفظ بھی نہیں بھولے۔ سورت سنانے کے بعد میرے بابا نے انہیں گلے سے لگا لیا اور کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا۔ تم نے اس کا حق مہر ادا کر دیا ہے۔ انہوں نے مجھے کوئی مالی حق مہر نہیں دیا، نہ ہی ہم نے کوئی قیمتی زیور خریدے۔ انہوں نے مجھے کہا ہم دونوں کے درمیان حلف و معاہدے کے طور پر اللہ کے الفاظ کافی ہیں۔ اب میں سوچتی ہوں مستقبل میں میری بیٹی اپنے حق مہر کے لیے کون سی صورت کا انتخاب کرے گی۔ اگر ایسا حق مہر اور جہیز شادیوں پہ دیا جانے لگے تو ہر غریب کی بیٹی کی شادی آسانی سے ہو اور شادیاں کامیاب بھی ہوں، کبھی کوئی گھر نہ اجڑے، نہ ہی بہوئیں جہیز کے طعنوں سے تنگ آ کر خودکشی کرے۔ جزاک اللہ۔